لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے آج پی ٹی آئی کی قیادت نے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا گیا تھا لانگ مارچ کو وہیں سے آغاز کر دیا جائے گا، وزیر آباد سے یعنی کہ کیا سمجھ رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، اور وزیر اعظم صاحب بھی مصر کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، یہ اگلے چند روز تلخی تو کم رہے گی جی ملک میں بظاہر اب تک جو صورتحال ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تہ کے اندر مختلف طوفان اور مختلف معاملات جو ہیں وہ سمندر اوپر سے پرسکون نظر آئے گا لیکن اندر لہروں میں کشیدگی رہے گی۔ تین چار باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر حکومت نے اگلے چند دنوں میں بہت سے مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں آرٹیکل 63(1)(G) کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جس میں یہ کہ افواج پاکستان اور ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمات قائم کیے جائیں، اور باقی جو ایف آئی اے اور باقی جو معاملات ہیں ان میں بھی تیزی، کل سے وہ توہین عدالت کے معاملات اور باقی معاملات، تو یہ اگلا ایک ہفتہ جو ہے، ہفتہ 10 دن، اس میں حکومت بھرپور انداز میں عمران خان صاحب پہ مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات قائم کرنے جا رہی، ان پہ بھی اور پی ٹی آئی کی دوسری قیادت پہ بھی۔ عمران خان صاحب کو تقریباً 10 روز کا مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹرز نے آج ڈسچارج کے وقت، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اگر ہم شروع کریں 6 تاریخ، تو 6 سے ہم شروع کریں تو یہ تقریباً 16 تاریخ تک ان کو آرام کا مشورہ دیا گیا ہے، اور لیکن اس دوران دوسری جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے اوپر مقدمات بنیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھے اور ان میں سے کچھ شخصیات جو ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ٹھیک، اور یہ بھی یہ ممکنات میں سے ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں اقتدار کی ایوانوں میں بحث میں ہیں اس وقت۔ صحیح۔ پھر پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بات عمران خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی میں جو ہے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ایف آئی آر تو کٹوانی ہے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے، اور ان کے حکم پہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک تھانے فون کریں تو ایف آئی آر کٹ جائے گی، تو اس ایف آئی آر میں جو ہے وہ وفاقی حکومت تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو آتی ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ ایف آئی آر، ظاہر ہے کہ اس میں جو جن شخصیات کو ڈالا ہے ان کا نام 2 پہ تو شاید وہ راضی ہو جائیں، لیکن وہ تیسری شخصیت کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی۔ پرویز الہی صاحب نے رہنا نہیں رہنا پاکستان میں، تو وہ ایسا مطلب، یہ تو میں نے مزاحن بات کی ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ میں کیسے ایف آئی آر کٹواؤں، اس تیسری ایف آئی آر جو ہے، تو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، دباؤ ان پہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب پہ دباؤ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کام کر نہیں سکتے، مطلب یہ بہت عجب معاملہ ہو جائے گا اگر وہ یہ اس طرف سوچتے بھی ہیں کہ میں یہ کروں، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا پھر کہ کوئی بھی شخص آئندہ کسی بھی شخص پہ جو ہماری عسکری شخصیات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے کسی بھی لیول پہ، کسی بھی سطح پہ، مطلب ایک میجر جنرل کے سرونگ میجر جنرل کے اوپر ہو سکتی ہے، تو کوئی کہے کہ جی وہ 4 اسٹار جنرل پہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس طرح کے معاملات تو پھر خراب ہو جائیں گے نا ریاست میں، تو جب تک کوئی ثبوت ہو کوئی ویسی، تو وہ اب اچھا لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے، میں تو نام 3 لے رہے ہیں وہ، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں اٹکا ہوا ہے درمیان میں، اور اس معاملے کا کوئی قانونی حل، کوئی آئینی حل یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، ایف آئی آر نہیں ہے، میڈیکو لیگل کے سوالات کھڑے ہو گئے اور بہت سارے سوال، تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ حکومت جو ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو آئی پرسوں، اس میں حکومت سے کہا گیا کہ آپ کارروائی کریں، حکومت نے آگے عدالت کے سامنے بات کر دی، وہ عدالت جو ہے وہ کل بھی بات ہوئی
فل کورٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. جوڈیشل کمیشن غالباً بن سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مطلب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کیسے کرتی ہے کام. سو موٹو بھی لے سکتی ہے، سپریم کورٹ سو موٹو لے سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ فل کورٹ نہیں بنا سکتی. عمران خان صاحب نے آج اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ 184(3) کے تحت جو ہے وہ سو موٹو تو ہو سکتا ہے، ان کی درخواست کو سو موٹو میں کنورٹ کر کے پھر ایک جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، لیکن فل کورٹ شاید نہ بنے. تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ معاملہ عدالتوں میں اور مقدمات کے حوالے سے کہاں جاتا ہے. پھر دوسری بات اس میں جو عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے، دیکھیں آج انہوں نے بات کی، یہ ظاہر ہے پلان اوپر نیچے ہو، خان صاحب اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کس طرح سے، یعنی آج ہی بات ہوئی کہ 10 سے مطلب وزیر آباد سے شروع ہوگا تو اگلے 10 سے 15 دن، اگر ہم 10 سے 15 دن اس کو لگاتے ہیں تو یہ شروع ہوتا ہے منگل، تو پھر اس سے اگلا منگل، یعنی یہ کوئی 21-22 تاریخ تک یہ آئے گا راولپنڈی میں، یا اس سے آگے پیچھے آپ جو بھی دن لگا لیں. تو عمران خان صاحب اس دوران جو ہے وہ خطاب کرتے رہیں گے آن لائن، یعنی ظاہر ہے کہ ان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ جب راولپنڈی میں داخل ہوگا پھر وہ وہاں سے شامل ہوں گے. اچھا، اور پھر وہاں سے شامل ہوں گے، اور یہ طے نہیں کہ کیا وہ راولپنڈی میں ہی، آگے کا انہوں نے اسلام آباد کا ابھی تک نہیں کہا، انہوں نے کہا راولپنڈی میں جمع ہو جائیں اور پھر آگے پھر ہم ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں گے. یہ وہ دن ہوں گے جب پاکستان میں ایک اہم ترین تقرری جو ہے وہ اس کا اعلان ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ ایام ہوں گے. تو عمران خان صاحب نے یقیناً یہ جو تاریخیں ہیں یہ اس کی مناسبت سے رکھی ہیں، اور عمران خان صاحب بہت کھل کے اس حوالے سے پہلے بات کر بھی چکے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اور ان سے سوالات بھی ہو چکے ہیں. وہ ایکسٹینشن کی بات بھی کر چکے ہیں کہ چند ماہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس فیصلے کو. تو مختلف باتیں چلتی رہیں، لیکن یہ جو غالباً ایکسٹینشن اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ چلے جائیں، یعنی اپنے وقت جو ان کا وقت ہے وقت مقرر پہ وہ چلے جائیں. اور تو اس کی تاریخ کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ اقتدار کے ایوانوں میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی اعلان کر سکتے ہیں، کچھ شخصیات کا خیال ہے کہ شاید وہ 12 تاریخ کو اعلان کر دیں، کیونکہ 12 تاریخ کو ان کی سالگرہ ہے، تو اس کے آگے پیچھے وہ اناؤنس کریں. کچھ کا یہ ہے کہ شاید وہ 16 17 18 کے بعد کریں، کیونکہ اس وقت ایک اور سینئر جو لسٹ میں ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور باقی جو نام جو اس وقت ہیں ایک ڈیفرنٹ لسٹ ہو جائے گی 17 18 تاریخ کے بعد. تو اقتدار کے ایوانوں میں مختلف بات چل رہی ہے، لیکن یہ تمام جو یہ اہم ترین جو تقرری ہے اس کو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے ساتھ، یا ان کا جو مارچ جب پنڈی میں پہنچے گا اس کے ساتھ یہاں کے اقتدار کے ایوان اس کو لنک کر رہے ہیں. اچھا، یہاں ویریبلز ہیں، ویریبلز ہوتے ہیں نا کہ اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی، جیسے یہ خان صاحب کی جو گولیاں چلی ہیں وہ اچانک سامنے آ گئیں. ایف آئی اے نہیں کٹ رہی، اس کے اوپر عدالت میں بھی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی چاہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا سکتی ہے، اس پہ چاہے تو جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں بھی غالباً. لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا تو کسی کو انصاف کیا ملے گا. تو وہ غالباً جوڈیشل کمیشن یا باقی جو معاملات ہیں وہ شاید اس میں بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے. وہ ان تاریخوں میں اسلام آباد میں راولپنڈی میں اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں. یہاں پر 3-4 معاملات ہیں اس دوران. ایک تو میں نے کہا کہ حکومت یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی مختلف شخصیات پہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ اس دوران اعلان کریں کہ ہم الگ ہیں، ہم ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور مختلف اختلافات کی بنیاد پہ مختلف باتوں میں یہ ممکنات میں سے ہے، کیونکہ ٹائم ہے نا، کافی ٹائم مل گیا کافی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان، لیکن عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان اس وقت اختلافات پیدا یوں نہیں ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو پنجاب حکومت کی ضرورت ہے. یہ لانگ مارچ ممکن ہی تب ہوگا جب پرویز الہی صاحب کی
سپورٹ ان کو ہو. بالکل اگر سپورٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کے صفوں میں مختلف رہنما ظاہر کھل کے بات تو نہیں کر رہے، لیکن آپ نے کل فواد چودھری صاحب کا سنا ہوگا، انہوں نے بات کی کہ ہر شخص جو ہے وہ پیپلز لیڈر نہیں ہوتا اس طرح کر کے، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کے صفوں میں کھل کے بات ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کے بارے میں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو وہی کریں گے جو وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور ظاہر وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اب اس وقت ایک ایڈوانٹیج بھی ہے ان کے ہونے کا، اور ایک طرح سے عمران خان کو ڈس ایڈوانٹیج اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ پرویز الہی صاحب نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو یہاں پہ ہیں، اقتدار کے ایوان جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں.